نعرہ تکبیر، نعرہ رسالات، نعرہ حیدری، حسینیات، یزیدیات، منتلانات، نعرہ حیدری، بلندتر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمؤمنین، والنار للمنافقین والمشرکین، والصلاة والسلام على الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم، ثم الصلاة والسلام على أهل بيت الطاهرين المعصومين، أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، صلوات على أسد الغضنفار وشجاع مظفر، بالشبیر والشبان، قاسم توبہ وسفر سید اولیاء، امام الہدا امیر المؤمنین، نعرہ حیدری، والصلاة والسلام علی حسین الغریب، مظلوم مقتول مذبوح من القفان، فی الارض کربلا یوم عاشوراء، الذي قال وقت نداء من الخيام، یا زینب ویا ام ویا رقیۃ ویا سنۃ، علیہ کنا من السلام، الذی عابدہ ومریضا وباقرہ صغیرا وحرمہ اسیران الی الکوفۃ والشام، بو کے سفار سجاد کتے تے اکبر دے قاتل نال، ہزار دس جوان کیڑے وقت میں وین شروع کیتا، جدا اس سفر کریے ساڈے نال بھرا دا قاتل کوئی نہیں ہوندا، جدا اس سفر کریے ساڈے نال بابے دا قاتل کوئی نہیں ہوندا، آزاد جدا سجاد سفر کیتا ہے اکبر دا قاتل نال ہے، جدا سجاد سفر کیتا ہے غازی دا قاتل نال ہے، جدا مولا سفر کیتا ہے بابے دا قاتل نال ہے، جدا سفر کریندا ہے مولا نال اکبر دا قاتل ہسدا ہے، تائیں تو پیانا بو کے سفار سجاد کتے اکبر دے قاتل نال، پھٹ جگر گیا علی عابد دا، جتھے ماندے کھلے ہوئے وار، جتھی آیا تو قرآنی آیا اٹھ دی باندھی، بازار دی بھیڑ وچالے، او تو لہ پئی بارش ہے، او پتھراں دی گیا رنگ لباس دا لالے، لعنت اللہ علی قوم الظالمین، اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقول الحق
بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صلوات دعا گو ہے میرے اللہ جس مومن کے لیے ذکر کا اہتمام کیا گیا ہے میرے اللہ اس کا درجہ عطا فرما پروردگار اس کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے فضل گزر فرما قبر کے عذاب سے محفوظ فرما جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما جوار علی محمد نصیب فرما حاضرین کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے فضل گزر فرما حاضرین میں جتنے بھی لوگ بے اولاد نیک اولاد نرینہ عطا فرما بالکل جتنے بھی مومنی سفر میں کامیاب اور کامران فرما پروردگار جس گناہ کی وجہ سے ہم تو گناہ معاف فرما ہمارے امام کا جلد سے جلد ظہور فرما ان تمام دعاؤں کی قبولیت واسطے اونچی صلوات یقیناً 2 بجے ختم شریف پڑھایا جاسی تے جویں 2 بجے سن تے میں مبارک چھوڑ دیساں تے میں گزارش کرساں کہ جویں 1 بج کے 55 منٹ ہوئے تے تسی سامان لے کے امسو تے جس سامان امسی میں مبارک چھوڑ دیساں فوراً سے ختم پڑھنا شروع کر دیساں عزیزان گرامی احباب اہل بیت واجب القدر سامین جس آیت دا میں پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے او قرآن مجید وچ موجود ہے اس اللہ خود زمانہ دیتے ہیں بفی اس وچ کوئی شک شبہ نہیں ہے جدوں بندہ دنیا تے وقت بندہ اس دنیا دے وچ اپنی زندگی گزاردا ہے جڑے پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہیں انہاں دے ذہن دے وچ ایک سوال آندا ہے کہ تو ہاں تے ایتھے مینوں اللہ کیوں بھیجے تے میں جاونا کیدے ہے تے وقت ایک اور سوال آندا میرا ایتھے توجہ ہے نا میں آیا کیدوں ہاں اللہ کیوں بھیجے ایک سوال ہے نا ہر بندے دے ذہن وچ سوال آنا چاہیے کیا کیدوں ہاں تے میں جاونا کیتے ہے تے ایتھے مینوں اللہ بھیجیا ہے تے میرا مقصد کی ہے ایتھے دنیا دے اوتے کام کی کرنے ہیں او قرآن مجید دے وچ اللہ قرآن مجید فرماندا پیا وا انا للہ و انا الیہ میرا بندہ تو اللہ دی طرفوں آیا ہے و انا الیہ راجعون تو پلٹ کے بھی توجہ ہے نا تو دنیا دے اوتے آیا بھی ہے اس وحدہ اولا شریک دی طرف بھیجے ہویا ہے تو جاونا بھی ہے تو اس وحدہ اولا شریک دی طرف کوئی بندہ اے نہیں آ سکتا میں ہون آمدہ نہیں ہاں تو ہون میں جاندہ نہیں ہاں جدوں اس بھیجنا ہے دنیا دے اوتے تے تو آونا ہے اس دن بلا لینا ہے تو لازمی جاونا ہے چاہے تو مسجد وچ بیٹھا ہوئے چاہے تو کسی محفل دے وچ بیٹھا ہوئے چاہے تو کسی ڈیرے دے اوتے بیٹھا ہوئے یا چاہے کسی دوست کول بیٹھا ہوئے جدن او تین بولے سی تین لبیک آکھنی پہ جاسے تین اس دنیا چھوڑنی پہ جاسے میرے اللہ ہون تے اس سانو پتہ چل گیا قرآن دے وچ اے بھی ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون میرے اللہ اسی تیرے ہیں اسا ہون تیری طرف بھی جاونا اے بھی پتہ لگ گیا ہے لیکن اسا کی کرنا ہے اللہ پیادا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میرا بندہ گھبراون والی گل نہیں ہے اس دنیا دے اوتے فقط تینوں میں اس کر پیتا ہے تو میری عبادت کر توجہ ہے نا اس دنیا دے اوتے میں تینوں اس کن بھیجیا ہے کہ تو میری عبادت کر ہن فقط عبادت مسجد نماز پڑھنا ہے اگر میں کسی کو پوچھاں کہ میں عبادت کرنی ہے تو سارے اشارہ کرنا ہے کہ یہ مسجد نال ہے یا تے مسجد وچ عبادت کر فقط جاونا عبادت نہیں ہے باقی اور بھی عبادات ہیں مسجد تسی وضو کرے سو مسجد وچ مصلی ہے جن دے اوتے تسی نماز پڑھ سو اے عبادت ہے یقیناً اے عبادت ہے لیکن اس تو علاوہ بھی عبادتاں ہیں او تن میں دسوں او کیڑی عبادتاں ہیں اگر تسی کسی بھوکے نو کھانا کھویندے ہو اے بھی عبادت ہے اگر کسی تسی ہمسائے دی مدد کریں دو اے بھی عبادت ہے اگر کسی تسی راستے تے جاندے پے ہو تو وٹا چاہ کے سائڈ تے رکھ چھڑیں دے ہو اے بھی عبادت ہے اگر کوئی یتیم مسکین ہے ان دے سر دے اوتے پیار نال ہاتھ رکھنا اے بھی عبادت ہے فقط نماز عبادت نہیں ہے باقی دنیا دے وچ جیڑا نیک عمل تسی کرے سو جیڑا اللہ چیزاں تواڈے اوتے حلال کیتیاں واجب کیتیاں ہیں وہ تسی عمل کرے سو او تواڈی عبادت ہے جس عمل اللہ چیز روکیا ہے کہ اس عمل تو روک جاؤ اس تو روک جا سو او بھی تواڈی عبادت ہے میرے اللہ سے دنیا دے اوتے ہن آ گئے ہاں
ساڈا کام عبادت ہے، اساں ہن یہ عبادت کردے پے ہاں، لوگاں دے نال اسی بھلائی کرنے ہاں، لوگاں دے نال اسی زیادہ تو زیادہ تعاون کرنے ہیں۔ میرے اللہ اگر اساں ہن جنت وچ جاونا ہوے تو کوئی ایسا قاعدہ قانون ہے کہ اسی جنت وچ یہ سارے لوگ چلے جاوی اس عمل دے اوتے، اس عمل دے اوتے اسی عمل کریے تو بس اسی جنت چلے جاوی۔ اور چھواں امام محمد جعفر صادق علیہ السلام فرماندے اللہم صلی علی محمد۔ چھواں امام فرماندا پیا کہ جیڑا بندہ چاہندا ہے کہ میں جاواں اونی جنت دی ضامن میں دینا ہاں، جیڑیاں چیزاں اللہ کیتیاں انہاں دے اوتے او عمل کردا رہے، جیڑیاں چیزاں اللہ جنت جاوے میں جعفر صادق اونوں اے ضمانت دیندا اونی جنت دا ضامن میں ہاں۔ یہ جنت اتنی سوکھی ہے تو جنت مشکل بھی تو بڑی ہے نا۔ اسا سنیا مولی کو بہت دسے جنت مشکل ہے تو بات اسا اسے سٹیج تو سنیا کہ جنت بہت آسان ہے، تھوڑی جی میرا دل ہے کہ مشکل بھی دسا مشکل جنت کیویں ہے۔ اللہ قرآن مجید وچ ایک جگہ فرمائندا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرا، جس بندے ذرہ برابر نیکی کیتی وہ جنت والے دن ویکھ لیسی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ يَرَهَا، جے بندے ذرہ برابر برائی کیتی لدے ویکھ لیسی۔ تو یہ جنت مشکل نہیں بن گئی، جنت مشکل بن گئی۔ تسی میں نے تھوڑا تھوڑا بول سو تو وقت انہوں ایک جڑا مسئلہ ہے انہوں حل کریے ہے کہ ایک جگہ معصوم فرماندے پہ کہ تھوڑی جنت ضامن میں ہاں، ایک جگہ قرآن مجید فرماندے پہ جہاں ذرہ برابر نیکی کیتی وہ بھی آخرت والے دن ویکھ سی، تے جہاں ذرہ برابر برائی کیتی وہ بھی آخرت والے دن ویکھ لے سی۔ تے یہ موت ہے کہ یہ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ جہاں موت دا ذائقہ یہ بات ہے کہ ان دے بارے بھی تھوڑا جہا سرچ کر لویے، ان دے کتاب کھولیے نا، یہ ذائقہ ہے کہ ہے تسا ویکھو اسی تسا ہن مولا دی نیاز کھانی ہے، مجلس دا اہتمام ہے، اس تو بعد لنگر نیاز دا بھی اہتمام ہو سی یقیناً۔ تو تمہیں جس وقت تو پانی دیتا جاسی نا گلاس دے وچ، اس پانی نو ذریعے پوچھیا پانی دا اپنا ذائقہ نہیں ہوتا تو جو ہے نا تو سامنا ہے کہ مولوی صاحب نے یہ نویں کو گل چھیڑ دیتی ہے، پانی دا اپنا ذائقہ نہیں ہوتا۔ اگر تسی پانی دے وچ کوئی میٹھی چیز پا لو نا تو پانی میٹھا ہو جاسی، اگر اس سے پانی دے وچ تسی کوئی کڑوی چیز پا لے سو تو پانی کڑوا ہو جائے۔ وقت کی ہوئے کہ جڑا انسان ہے اس دنیا چھوڑنی ہے کہ اللہ فرماتا پہ کہ کل نفس ذائقۃ الموت، بندہ تو چکھنا ہے۔ پہلے پوچھئے کربلا علیہ کو، کیونکہ ساڈے کو ایک نمونہ ہے کربلا علیہ کو پوچھئے کہ موت کتنی آسان ہے، تو سا اتنے اکتے وری 72 شہید 71 جناب امام حسین علیہ السلام دے اتوار کے شہید ہو گئے ہو۔ مولا سنائے جنت یہ جڑی موت ہے یہ کتنی مشکل ہے۔ اللہ جی قرآن نے فرماتا پہ نفس ذائقۃ الموت، یہ ذائقہ بہت کڑوا ذائقہ ہے۔ پہلے امام کو پوچھ لبیے وقت ایک نبی کو پوچھ دیں کہ موت دے بارے تسی کی آندے ہو۔ جناب قاسم جنہاں کربلا دے وچ دونوں ایک قافلہ وارد ہویا نا، تو جناب قاسم کو امام حسن دا پوت جناب قاسم کو پوچھا مولا امام حسین دے نزدیک موت کی درجہ رکھ دی ہے؟ تو جناب قاسم فرمایا چاچا جان میں نے تو موت شہد تو زیادہ میٹھی لگ دی ہے، میں نے موت ہے تو زیادہ مٹھی لگ دی ہے۔ فرمایا اچھا بیٹا آؤ ہن پوچھئے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اللہ دا نبی سانو تسی بھی دسو نا یہ جڑی موت ہے تھوڑی امت نو بھی موت آئی ہے، اس تو پہلے امتاں نو بھی موت آئی ہے، تساں موت نو کیویں پایا، تھوڑی امت کیویں موت نو پایا؟ تے ایک دن جناب عیسیٰ علیہ السلام سفر کریندے پے ہن تے ویکھیا تے قبرستان ہے، تو دعا کیتی میرے اللہ اس قبرستان جو کوئی بندہ اٹھے آنا تو میں نے دسیا کہ یہ جڑا موت دا ذائقہ ہے یہ کی وجہ ذائقہ ہے۔ نبی ہاتھ بلند کیتے، اللہ دعا قبول کیتی، قبر پھٹی، پوچھا بندہ خدا توجہ ہے نا جڑی میں ایت مجیدہ پڑھی ہے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرا، جے بندے ذرہ برابر بھی نیکی کیتی او بھی ویکھ لے سی، ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرا، جے بندے ذرہ برابر برائی کیتی او بھی معاشر والے دن ویکھ لے سی۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام دعا کی تھی، بندہ کھلو رہا قبر پھٹی تے کھلوتا بندہ پوچھا بندہ خدا تو میں نے دس سکتا ہے تین موت آئی ہے، موت تین کیویں آئی ہے؟ اس کہ یا نبی اللہ
موت پہنچ سکتا ہے حالی او میرے جسم دے وچ موت دی او کڑوت موجود ہے او میرے اندر موت دی جڑی نا تلخی او حالی موجود ہے نبی پوچھا بندہ خدا تیری عمر کتنی ہے کدن تو قبر دے وچ ہے جڑا کتاب وچ لکھا ہے او آندا ہے کہ من 2700 سال ہو گئے یا نبی اللہ میں اس دے وچ ہاں لیکن حالی تائیں ایک سوال دا جواب نہیں دے سکیا حالی تائیں ایک سوال دا جواب نہیں دے سکیا نبی بندہ خدا او کیڑا سوال ہے مینوں بھی پتہ ہوئے میں اپنی امت او کیڑا ایڈا مشکل سوال ہے آدھا یا نبی اللہ میں باقی سارے واجبات ادا کیتے میں اپنی جڑے وقت نبی دے مطابق جڑے ساڈے تے واجبات ہاں او میں ادا کیتے سارے کردا رہیا لیکن ہکو ادھا درم میں ایک یتیم دا دیونا ہے او میں اپنی زندگی ہن اسی اپنے گربان وچ بلا ویکھیے کھا اسا کتنے زمیناں تے قرض اسا کتنے دا دیونا ہے قرضہ تے وقت اسا انہاں بندے دا بھی قرضہ دیونا ہے جڑے انہاں نو بھول گیا ہے تے سانو یاد ہے اسی نے شکر ہے انہوں بھولیا مینوں یاد ہے خیر ہے لیکن ویکھو نبی دا واقعہ ہے نبی فرمان نبی پوچھیا اون دے کول تے او کہندا میں ادھا درم دا دیونا ہے 2700 سال ہو گئے ہیں حالی تائیں میں اس ادھے درم دا حساب نہیں دے سکیا توجہ ہے نا کیونکہ حقوق اللہ دے حقوق ہیں اللہ دی طرف واجب ہیں وہ اللہ معاف کر سکتا ہے بندیاں دے جڑے ہیں حق وہ تانوں ادا کرنے پے جاسے وہ تانوں دیونے پے جاسے وقتیو نبی ٹورے کے چند قدم تو بتا کہ میرے اللہ میرا دل وقت جوڑ گیا ہے میرے اندر بے چینی آ گئی اتنی موت سخت ہے میرے اللہ اس قبرستان دے وچ کوئی اٹھی بھی آنا تو میں نے دسیا کہ اس بندے دے تے موت کیویں آئی جدن نبی دعا منگی بسم اللہ جدن نبی دعا منگی تو فتح ایک بندہ کھلو رہا وڈے کاتا پوچھا بندہ خدا تو موت نو کیویں پایا آندا یا نبی اللہ جدن میں موت آئی ہے حالی تے میں اپنے جسم دے تلخی محسوس کرتا پوچھا بندہ خدا تو کس نبی دی امت چوں ہیں اندر یا نبی اللہ میں حضرت آدم علیہ السلام دی امت چوں ہاں تو پوچھا کردا کی ہیں اندر یا نبی اللہ میرا کام اے ہے میں ہک رہی اٹھ تو میں لوگاں دا سامان اتھو لدا ہم تے وت اگاں وت اتھو لدا ہم تے وت اگاں میں ایو سارا چپار اپنا میرا ایو روزی ہوندی ہے میں اٹھاں دے اوتے لوگاں دا سامان لاد کے لوگاں دے گھراں پہنچاندا مینوں دیندے آن حصہ کہ اے تیری مزدوری ہے یا نبی اللہ میں ایک کام کردا اس وقت نبی فرمایا بندہ خدا اے تے کردا ہے تینوں موت کیوں اتنی سخت آئی ہے آندا یا نبی اللہ سارے کام میں نیک کریندا ہم واجبات تے عمل کریندا ہم حرام کماں تو بچدا ہم میرے تے واجب نہ جڑا میں نہ ادا کیتا ہوئے یا نبی اللہ ایک دیوار ایک بڑا آیا اس میں نو آکھیا کہ میری لکڑی اپنے اونٹ دے اوپر لاد میں لدیاں تو اس آکھیا اس فلانی جگہ تے پہنچا دیں تے اے مزدوری ہے میں مزدوری لے لئی یا نبی اللہ تو بات جدوں میں دوپہر کیتا نا تو بات مینوں کھانا مینوں بھوک لگی تو میں کھانا کھاون لگا تو میں کھانا کھادا کھاون تو بعد میرے دنداں دے وچ ایک غذا دا چھوٹا جہا ٹکڑا جڑا او پھس گیا میں سوچیا اے جی میرے اٹھ دے اوتے ایڈیاں لکڑیاں ہیں انہاں دے وچوں ایک تلا پھنا تے اے میں اپنا دند صاف کر لواں تے او یا نبی اللہ میں صاف کیتا میں اس مالک نوں کوئی نہ دسیا توجہ ہے نا میں اس مالک دی اجازت نہ لئی کہ میں تیرے او جڑا تم تا امانت اور تو میں مزدوری دے دیتی میں او پہنچاونا ہے میں اون کول اجازت نہ منگی لیکن میں او دند صاف کر کے او جڑا تیلا او میں سٹ چھوڑیا یا نبی اللہ اج تائیں میں اس تیلے دی دیندا گھٹی ہاں جواب توجہ ہے نا کیونکہ اللہ قرآن فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ بندہ خدا تو ذرا برابر بھی عمل کرے سے قیامت والے دن تو ویکھ لے سے بندہ خدا تو ذرا برابر برائی کرے سے نا تو محشر والے دن ویکھ لے سے تے اسی اپنی زندگی دے وچ ہن اسی اپنے گربان بھلا کھولیے کھام ساڈے گربان دے وچ اساں کی کیتا ہے عمل جے اسی آئے تو کھیوے جاویے نا تے سردیاں تے مونگی ہوے پائیا
تے اسی اندی اجازت تو بغیر 2 دانے پہلے چک لینے ہیں. انصاف کریا کیا وہ حلال ہے؟ وہ حلال ہے؟ نہیں حلال. جب تک وہ بندہ راضی نہیں ہے کہ وہ حرام ہے. توجہ ہے ٹرالیاں جاندی ہے پئی ہوون تے جاندے اسی بھاویں کسے نیک کام پے ہوئی تے ٹرالی چ اسی گنا تروڑ لویے چھک لویے تے اسی او چوپ لویے کیا او ساڈے حلال ہے؟ اوندا مالک خوش ہے؟ اگر اوندا مالک خوش ہے تے حلال ہے. اگر اوندا مالک خوش نہیں تے تیرے اوتے او گنا حرام ہے. او تیرے اوتے گنا حرام ہے. تینو قیامت والے دن اس گنے دے بارے تیرے کو پوچھا جاسی. جدوں پوچھا جاسی تو تینو جواب دینا پے جاسی. کیونکہ تو تاریخ ہے میں تین دسی بیٹھاں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بندہ آتا ہے میں ایک چھوٹے جے تیلے دا حالی تے جواب پہ دینا میرے اندر حالی و موت دی او کڑوات موجود ہے. خدا اسی انجانے نہ انجانے دے وچ اسی کتنے حرام کام کر جانے ہیں. اس ساڈی دعاواں قبول پتہ کیوں نہیں ہوندیاں؟ معصوم فرماندے کہ جیڑا بندہ ذرا برابر بھی لقمہ حرام کھا لیندا 40 دن بندے دی دعا قبول نہیں ہوندی. 40 دن بندے دی دعا قبول نہیں ہوندی. تے بات اسی ٹردے ودے ہونے آ کہ ساڈے کن دعا کرو. تسی خود ہو تسی خود پیر ہو کیا اللہ تانوں نہیں بنایا؟ اللہ فرماتا والتین والزیتون والطور سنین وما خلقت الجن والانس. بندہ خدا میں نے 4 قسمیں میں تانوں کو پیارا بنایا ہے. تانوں اللہ بنایا نا پیارا تو وہ تیری دعاواں میں قبول کرتا ہے. اس جڑا اسی یہ لقمہ کھا لینے ہیں اندا کوئی اثر بھی ہوندا ہے؟ ہوندا ایک چھوٹا جہا لقمہ ہے لیکن تھوڑی 7 نسلاں تباہ کر دیندا ہے. بس 2 جملے مصحف دے ادادارو ایو تو مدرسہ کہ لقمہ حرام ایک کتنا اندا اثر ہوتا ہے. جن کربلا دے وچ آیا نا غریب ہائی تے امیر نا حسین تے امیر ہائی نا جن دے کپڑے جنت چوں آمدے ہون او غریب ہوندا ہے امیر ہوندا ہے. جدن کربلا دے وچ سارے صحابہ شہید ہو گئے نا تے جدن بہن آئی نا اس وقت بہن آندی ہے میرا غریب بھیرا کہیں غریب کی تنا غریب کی تنا یہ مولا حسین جدن یہ فوجاں آ گئی نا کٹھیاں ہو گئیاں تو سامنے یہ آیا ہے شمر تو مولا خطبے دیتے مولا فرمایا کہ توڑے ہوتے پتہ کیوں نہیں اثر ہوندہ پیا توڑے اندر لقمہ حرام ہے. اس لقمہ حرام دی وجہ تو امام دی جیڑی گل ہے توڑے ہوتے اثر نہیں کر دی پئی. اس شمر آکھیا کہ حسین کو کون قتل کرے سی کون شہید کرے سی. تاریخ آدھی جیڑا بھی آوے آنا جدن امام دے چہرے لو ویکھے آنا تے ڈر کے دوڑ جاوے. ہاں یہ بدبخت آیا آپ خود اس جدن امام دی اکھاں دے وچ اکھاں پائیاں نا تے امام سمجھ کے کہ یہ شمار ہے. اس وقت مولا فرمایا اے کمینہ دھری اپنا نقاب ذرا منہ لاوے نہ متن ویکھنا چاہنا تو کون ہے جن دے اندر اتنی جرات ہو گئی ہے کہ جڑا حسین جواب دیندا کھلوتا ہے. اس وقت آزادار جنہوں اس اپنا نقاب اتاریا نا تو مولا فرمایا کہ ہوں تھوڑا جا قمیض وچا میں نہ ہوتا جنہوں چاہیا تو مولا فرمایا میرے نانے سچ فرمایا ہے حسین جڑا تینوں شہید کرے سی ان دی شکل کتے آلی ہو سی. آزادار اس جملہ ان دے ہوتے اتنا اثر کیتا ہے امام حسین دے سینے تے بہ گیا جدن سینے تے بہ گیا 13 ضرباں نال شہید کیتا نا. اس وقت آزادار دنیا دا دستور مشاہدہ کیتا ہو سے جدن قربانی آمدی نا تے اساں جانور نو ذبح کرواونا ہوئے تے اسی جڑے کسائی نو سدیے تے او جانور نو ذبح کرے تے بعد او آندا پانی لے کے او میں چھری صاف کرنی تے ہاتھ میں صاف کرنے
یا آندہ پانی نہیں تو بات یا کپڑا لے کے آؤ کتاب دا نام ہے حسن کے بعد آزاد رو جدن ایک کمینہ سینے تے بہ گیا نا اس وقت کربلا دا غریب آندہ کمینہ تو انتخاب تو بڑی چنگی جگہ دا انتخاب کیتا ہے بڑی بلند جگہ تے بیٹھا ہے وجدن ضرباں چلائیاں نا تو وجدن سکڑ دا ہائی اس کھنجر دا تے جڑا خون لگدا ہے حسین دی داڑھی نال صاف کا ہے ازادارو جدن امام حسین دی داڑھی نال صاف کرے آنا تو وقت جدن ایک قافلہ ٹر پیا یارانو ازادارو تو جدن بنی اسد دی عورتاں پتہ چلے نا کہ لاشاں ہیں جنہاں دے سار کوئی نہیں ہے تو جدن گئیاں گھر اپنے تے آنے تو سے ستے پے ہو میں ویکھیا ہے کالے برقعے والی ہے عورت جڑی روندی بیٹھی ہے لاشاں دے اوتے یہ سارے بنی اسد دے لوگ ہیں آزادارو جدن آئے نا اس وقت بنی اسد دے مرداں دے وچوں ایک بزرگ اس دعا کی تھی میرے اللہ کوئی نندا وارث آوے ہا کیونکہ سان کے پتہ کوئی نہیں ہے ایک کہندی لاش ہے کیونکہ سار نال پتہ لگدا ہے کوئی وارث آوے ہا تو سان پتہ لگے ہا کہ ایک کہندی لاش ہے ازادارو ان دی دعا کرنی اللہ قبول کیتی تیرے تے میرا چوتھا امام سجاد ہیں مولا آئے تو مولا ایک لکیر مادی 17 لاشاں اتھے دفنا چھوڑو ازادارو لاشاں دفنے دیا رہی ہیں 2 بچ گئی لاشاں ازادارو تھوڑا جے دساں ان لاشاں تو پہلے کی ہویا ہے کربلا دے وچ ازادارو تساں سنیا ہے نا پہلے کوندے رہے بت لٹتے رہے ازادارو اس تو پہلے انہاں دے درمیان بھی ایک کام ہویا ہے جتنا کوندے رہے نا کو کے جتنا تھک گئے نا بت اس کمینے اعلان کیتا کون ہے